الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم سب کو بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے 2 ماہ تک جتنی دیر تک لائٹ نہیں آتی اتنی دیر تک درود شریف پڑھ نہیں سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی اس مہینے کو پانی کی خواہش کرنا چاہتے تھے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رجب کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے، شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے۔ یا اللہ اتنی زندگی عطا فرمائیے، اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بخشی بخشائی ذات ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں ہیں کہ کائنات میں کسی انسان کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں نہیں ہیں۔
بلکہ آپ کی وجہ سے انسانیت کی مغفرت ہوتی۔ اس کے باوجود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کی خواہش فرما رہے ہیں، تو اس سے اس مہینے کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم اور کس قدر افضل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ سے پہلے بھی عام دنوں میں آپ کی یقین تھی کہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ اس سے زیادہ لمبی نماز کا تصور نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخش بخشائی ذات ہے، تو آپ کو اس قدر لمبی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی تو ویسے بڑی بیٹی ہیں، آپ کو ویسے اللہ پاک کے بڑے محبوب ہیں، تو پھر اس قدر مشقت کی ضرورت کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین جواب فرمایا، فرمایا عائشہ کیا میں اللہ رب العزت کا کوئی پسندیدہ بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے نیکیوں کے اعمال کے اعلیٰ معیار پر ہیں، آپ سے زیادہ نیکیاں نصیبیں کھاتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادت کے اتنے حریص ہیں، اللہ رب العزت کے آگے جھکنے کے اتنے زیادہ جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ جتنا بھی موقع ملے، جتنا بھی موقع ملے، جتنا بھی وقت ملے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے آگے جھکنے والا بنے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا بنے۔ کہ آپ کا عام دنوں کا معمول تھا کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنسبت عام دنوں کے اور زیادہ مشقت سے کام لیتے اور اپنی کمر مبارک کو کس لیا کرتے۔ سوال ہے کہ جب عام دنوں میں صورتحال اتنی لمبی عبادت فرما رہے ہیں کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، پاؤں مبارک سوکھ گئے ہیں، رمضان مبارک کے اندر اس سے زیادہ اور کیا مشقت تھی؟ اس سے زیادہ اور مشقت کا کیا تصور ہے؟ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو اپنی کمر مبارک بستر پر لگاتے۔ یہ ہے اور زیادہ مشقت۔ کسی کا ساتھ نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں، کسی کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو اپنے آپ کو اس قدر تکاتے کہ کمر مبارک بستر پہ نہیں لگائے رمضان میں۔ مجھے اور آپ کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے، اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ پاک کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان آیا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس میں ایسے اعمال رکھ دیے ہیں جو سراسر رب تعالیٰ کی ذاتی عقل سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا کہ بندے توبہ کر کے، بندے استغفار کر کے اللہ رب العزت کی ذاتی عقل سے اپنے تعلق کو بحال کریں، بندے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی ذاتی عقل سے دوستی کو بحال کریں، اللہ رب العزت کی ذاتی عقل سے دوستی کو مضبوط کر لیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہو گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکیں۔ اللہ رب العزت سے دوستی قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ بندہ اللہ پاک کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ اگر دوستی ٹوٹ گئی ہے تو بحال کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات اقدس نے بتا دیا کہ اللہ پاک کے دوست وہ لوگ ہیں جو کہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ رب العزت کے دوست وہی لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ رمضان المبارک کا مقصد، روزے کا مقصد، تراویح کا مقصد، اعتکاف کا مقصد، ذکر اذکار کا مقصد، درود شریف کا مقصد اور جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں ان سب کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیدا ہونا۔ بندہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے تو اللہ رب العزت کا دوست بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، 11 مہینے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اللہ رب العزت سے تعلق ٹوٹ چکا، اللہ رب العزت سے دوستی ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ رب العزت بڑی رحیم کریم ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے۔ ہم نے گناہ کر کے خود اللہ پاک سے دوستی کو توڑا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے کرم فرماتے ہوئے ہمیں پھر دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی پیشکش کی۔ اللہ پاک مومنوں کے دوست ہیں اور اللہ پاک ایسے دوست ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دوستی توڑ لی ہے وہ دوبارہ مجھ سے دوستی کو بحال کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا ذرا، رمضان المبارک کے مہینہ میں در حقیقت اللہ پاک سے دوستی کی دعوت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ بسا اوقات دو دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا، تو ان کی بسا اوقات آپس میں صلح کروانے والا کوئی تیسرا بندہ نہیں ملتا۔ دو دوست آپس میں لڑ پڑے تو صورتحال یہ ہے کہ تیسرا بندہ کوئی نہیں مل رہا ہوتا، دونوں چاہتے ہوتے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے، لیکن تیسرا بندہ درمیان میں صلح کے لیے کوئی مل نہیں رہا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ ہم نے گناہ کر کے اللہ پاک کی ذات اقدس سے دوستی کو توڑا ہے، لیکن اب تیسرے بندے کے درمیان میں ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک تیسرے بندے کے بغیر ہی جو ہے وہ دوستی کو بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جائے تو اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوست ناراض ہو گیا، بسا اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ دو دوست لڑے ہیں، آپس میں اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ دوسرا دوست بسا اوقات منت سماجت بھی کر لے کہ دوست مانتا نہیں ہے، بسا اوقات پاؤں پکڑنے دوست مانتا نہیں ہے، بسا اوقات دوست پکڑی کر کے اس کے پاؤں پہ رکھتے دوست مانتا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس ایسے دوست ہے کہ نہ تو اس کے جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ پکڑی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ پاؤں پکڑنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی ذات پہلے ہی ماننے کے لیے تیار بیٹھی کہ بھائی رمضان کا مہینہ تمہیں دے دیا، میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تم صلح کے لیے آ جاؤ میرے پاس۔ دیکھیں شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں رواج ہے آپس میں رشتہ داریوں کے اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، تو جب شادی آتی ہے بچے کی منوانے کے لیے چل پڑتے ہیں، جب یار رشتہ دار کو منا کے آئے تو پھر پہلے اکیلے جاتے ہیں، بھائی مان لو یار مہربانی ہے، بچی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہیں بھی دی ہے، کر سکھاؤ، اس نے شادی پہ آ جاؤ، اس میں میں نہیں آنا، جو مرضی ہو جائے۔ اب اس اثر رسوم والے بندے کو ساتھ لے جاتے ہیں، کسی بزرگ کو لے جاتے ہیں، یار دیکھو بزرگ آئے ہیں صلح کے لیے، اللہ کے لیے مان جاؤ، نہیں مان جاؤ، وہ سیاسی بندہ درمیان میں ڈال لیتے ہیں کہ صلح کروا دو ہماری، بسا اوقات بندہ نہیں مانتا۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی رحیم کریم ذات ہے، کسی تیسرے واسطے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ پاک کی ذات ماننے کے لیے تیار کرتی ہے، بس صرف ہمارا منوانے کا جو ہے وہ انداز ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس
تعلق کو بحال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ تعلق کو بحال کرنے کا، دوستی کو بحال کرنے کا۔ اور ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، ہم کہا کرتے ہیں دو دوست آپس میں لڑ پڑے نا تو کہتے ہیں کہ صلح ہو جائے نا دونوں کے آپس میں، تو پھر کہتے ہیں یار صلح تو فلاں نے کروا دی یا صلح تو ہماری ہو گئی، لیکن اب پہلے والی بات نہیں رہی، پہلے والی بات نہیں ہے، صلح تو میں نے کر لی ہے لیکن اب پہلے والی محبت برقرار نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، جو بندہ رب تعالیٰ کی ذاتی اقدس سے صلح کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور توبہ کر کے اللہ پاک کی ماننے والا بن جاتا ہے، وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ بندہ کہ پہلے والی بات نہیں ہے۔ ہم مثالوں میں کہا کرتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ آپس میں ٹوٹتا نہیں ہے، سلیکون سے جوڑ لو، تم سے جوڑ لو، دراڑ پھر بھی باقی رہتی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی ذات سے ایک بندہ دوستی بحال کرنے کے لیے آ گیا اور صلح کر لی، اللہ پاک پچھلے سارے کے سارے معاملات کو صاف کر دیتے ہیں، نہ صرف ایک پچھلے والا تعلق بحال ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے زیادہ محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اللہ پاک محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ شخص جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے سارے کے سارے گناہوں کو مٹوا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے والی بات نہیں رہتی، جو بندہ توبہ کر کے اللہ سے دوستی کو بحال کر لیتا ہے، یہ جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہے گناہ لکھنے کے لیے اور اس نے رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات اقدس اسے فرماتے ہیں کہ بھئی میرے بندے نے گناہ سے توبہ کر کے میرے ساتھ صلح کر لی اور دوستی کو بحال کر لیا، اس لیے رجسٹر کے اندر تم نے جتنے گناہ لکھے ہیں سارے کے سارے گناہ صاف کر دے، بلکہ ورقہ ہی پھاڑ دے، اور قیامت میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو ان گناہوں کا تذکرہ ہی نہیں دے دنیا میں اس نے کی۔ میرے بھائی جو کہتے ہیں نا بھئی دوست سے لڑ پڑے تو پھر صلح ہو جائے تو پہلے والی بات نہیں رہتی، یہ اللہ پاک کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے جو بندہ صلح کرنے کے لیے آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک نے صرف یہ کہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ نامہ اعمال میں رجسٹر میں جتنے گناہ لکھے ہیں ان تمام گناہوں کے برقے پاڑ دیتے ہیں، رجسٹر کو صاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کا تذکرہ زندگی بھر کبھی آتا ہی نہیں۔ دوست کی دوست سے صلح ہو جائے بس اوقات تھوڑی پھر کھٹ پٹ ہو جائے نا، وہ پرانی باتیں یاد کہاں سے کرے تھے، تو نے غلام ہو کے غلام میرے ساتھ زیادہ کی تھی، تو نے میرے ساتھ فران گالی گلوچ کیا تھا، تو نے مجھے مارا تھا، تو نے مجھے تانے دیے تھے۔ رب تعالیٰ کی ذاتیت سے ایسی رحیم کریم ذات ہے، ایک بندہ توبہ کر کے اللہ پاک کی طرف آ جائے اور دوستی کا ہاتھ بڑھا لے، رب تعالیٰ کبھی بھی پہلے گناہ یاد نہیں کرواتے کہ تم نے فلاں کے نام کیا تھا، فلاں کے نام، اللہ پاک پہلے گناہوں پر بالکل لکیر کر دیتے۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ جو آیا ہے در حقیقت اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ پاک کی ذات اقدس سے تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت آدمی توبہ کر کے اللہ پاک کو منانے والا بن جائے، اللہ کی مان کر چلنے والا بن جائے تو اللہ پاک سے تعلق بحال ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے مگر میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرتا کہ دوست یہاں اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، میں اعتکاف پہ کچھ تفصیلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اور آپ کی خدمت میں۔ اللہ پاک کی ذات اقدس چاہتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں بندہ مجھ سے دوستی کو بحال کر لے، تعلق کو بحال کر لے، تو تعلق کو بحال کرنے کا ایک عمدہ ترین اور بہترین ذریعہ اعتکاف ہے۔ جو بندہ اعتکاف کے لیے آ جاتا ہے اس کا بلا شبہ اللہ پاک سے تعلق بحال ہو جاتا ہے، دوستی بحال ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے کچھ فوائد بیان کروں گا۔
نمبر 1 اعتکاف کا پہلا فائدہ جو میں نے ابھی آپ کو خدمت میں عرض کیا، جو بندہ اعتکاف کے لیے آتا ہے یہ رجوع اللہ کی بہترین صورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آیا، اس کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو گئی، اللہ کی طرف آ گیا، اب اللہ کا محبوب بن گیا۔ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے مسجد میں کرتا ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ پاک میزبان ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف کے لیے آیا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ رب العزت اپنے گھر میں اس کے میزبان ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو یہ کتنا بڑا ایک عظیم منصب اور ایک عظیم نسبت مل گئی ہے کہ وہ اللہ کا مہمان اور اللہ اس کے میزبان ہے۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی اور کیا نسبت ہوگی؟ اللہ کے گھر میں رہنا ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ رب اس کے میزبان ہے۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ نعمت مل جاتی ہے کہ اللہ کے گھر پہ 10 دن اعتکاف کے لیے آیا ہے، اس کو 10 دن کے لیے اللہ پاک کے ساتھ تنہائی نصیب ہو جاتی ہے اور اللہ پاک سے راز و نیاز کا موقع مل جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو 20 کام کر کے آتے ہیں، 20 کام جا کے کرنے ہوتے ہیں، بھاگتے بھاگتے مسجد میں آتے ہیں، امام کے ساتھ نماز میں شرکت کرتے ہیں اور کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اللہ کے آگے، لیکن دھیان جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، یہ کام کر کے ہیں وہ فلاں کام آگے کرنے ہیں، امام کے ساتھ اوپر نیچے رکوع سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خشوع و توجہ نصیب نہیں ہوتی جو اعتکاف والے کو نصیب ہوتی ہے۔ جب اعتکاف کے لیے آدمی 10 دن مسجد میں آ جاتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ میں نے جا کر کوئی کام نہیں کرنا، میں یہاں مسجد نہیں ہوں، نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی اس کو اللہ پاک کے ساتھ تنہائی نصیب ہوتی ہے اور نماز میں وہ خشوع نصیب ہوتا ہے جو کہ واقعی ایک بندے کا مقصود اور مطلوب ہے، جس سے اللہ پاک کی ذات سے تعلق ہوتی ہے اور ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جو نمازیں حقیقی طور پر اللہ پاک کو مطلوب ہے اور جس نماز کے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ میں آج کل دو مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع پر بندے کو نماز میں لذت آتی ہے اور نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کی ذات تک اس کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک موقع یہ اعتکاف کا ہے کہ یہ آیا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا اللہ کے گھر میں، اب بندہ ہے اور اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اب جب یہ نماز پڑھے گا بڑے سکون، بڑی ہی توجہ، بڑے انہماک کے ساتھ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات بھی بڑا پیارا ہے اور اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ پاک کو اس کو دیکھ کر خوشی نصیب ہوگی اور خوشی آئے گی کہ دیکھو میرا یہ بندہ کس قدر خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا موقع جہاں پہ بندے کو توجہ سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کا بندہ محبوب بنتا ہے، وہ ہے مسجد حرام۔ جب بندہ بیت اللہ والی جگہ پہ جاتا ہے نا، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، عمرہ کے لیے لے جائے، حج کے لیے لے جائے، ہاں جی، جب بندہ بیت اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے نا، اب جب کہتا ہے اللہ اکبر، منہ طرف، یہاں ہم کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف، یہاں سے لاکھوں میل دور ہے بیت اللہ شریف، وہ کیفیت عام پر مرتب نہیں ہوتی بندے کی زندگی پر جو کہ وہاں مرتب ہوتی ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے کعبہ سامنے ہے، منہ طرف اللہ اکبر۔ اب جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر رونا بھی نکلتا ہے، پھر ہچکیاں بھی بنتی ہیں، پھر جو ہے بندہ کہتا ہے ہائے اللہ تیرا شکر تجھے یہاں لے آیا، اور بندہ جس عاجز انکساری کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھتا نا، وہ نماز بندے کی زندگی کی بہترین نماز ہوتی ہے۔ دو موقع ایسے ہیں، ایک مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے، نمبر 2 اعتکاف والے کی نماز جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے، اب واپس بھی اس نے نماز پڑھنے کے بعد جا کر کوئی کام نہیں کرنا، اس کو جو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، وہ دوسرے آدمی کو بتانے کا نہیں، یہ چیز چکر سے تعلق رکھتی ہے۔ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے
اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ ایک عظیم سعادت اور نعمت نصیب ہوتی ہے کہ وہ 10 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے۔ عام دنوں میں بندہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، صف اول میں جاؤں تکبیر اولا سے پڑھوں، کبھی تکبیر اولا ملتی ہے اور کبھی تکبیر اولا نہیں ملتی، کبھی پہلی صف میں جگہ ملتی ہے اور کبھی پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ استقامت میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پہلے مسجد میں موجود ہے، اب اس کے لیے پہلے صف میں بیٹھنا کیا مشکل، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا کیا مشکل۔ تو یہ اعتکاف والے کا اعزاز ہے اور اعتکاف کا فائدہ ہے۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے 10 دن تک اس کو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی، صف اول میں نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے اور صف اول میں نماز پڑھنے کے بہت فضائل بیان فرمائے اصل میں۔ اور اسی طرح اعتکاف والے کو جہاں اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کو ایک فائدہ بڑا یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اور 24 گھنٹے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، نماز کا بھی وقت نہیں ہوا اور وہ انتظار میں کہ بھئی کب وقت ہو اور نماز پڑھو، جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے نے فجر پڑھی ہے تو زور کے انتظار میں، زور پڑھی ہے تو عصر کے انتظار میں، عصر پڑھی ہے تو مغرب کے انتظار میں، مغرب پڑھی تو عشاء کے انتظار میں، عشاء پڑھی ہے تو فجر کے انتظار میں۔ تو اعتکاف کرنے والے کو یہ ایک عظیم سعادت نصیب ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، بڑی 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 اعتکاف کے فوائد میں ایک عظیم فائدہ یہ ہے، جب بندہ مسجد کے ماحول میں رہتا ہے تو بندے کو اپنے گناہوں سے توبہ کا موقع ملتا ہے۔ عام ہم ماحول میں رہتے ہیں نا، کثرت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ اس روٹین سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس سپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس سین سے کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات اپنے گناہوں کی تدارکی یاد نہیں ہوتی اور بس اوقات گناہ کر کے توبہ کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ لیکن جب مسجد میں آتا ہے نا اور مسجد میں 10 دن گزارنے کے لیے سے بیٹھا ہے، جب وہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اعتکاف کی حالت میں، اب نفل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے، جب وہ نیک ماحول میں آتا ہے نا، اب اس کو اپنے اعمال بد یاد آتے ہیں کہ یار دیکھو اب میں یہاں پر کتنے اچھے ماحول میں ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں اور نماز اپنا نوافل بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، میری زندگی کتنی اچھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے میری زندگی تھی وہ بڑی نکمی تھی، فلاں گناہ بھی کرتا تھا، فلاں بھی کرتا تھا۔ تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو اعتکاف کے دنوں میں اپنے سابقہ گناہ یاد آتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تفصیلی موقع توبہ کا نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم سعادت کی بات ہے کہ بندہ گناہ کر بیٹھے اس کے بعد توبہ کی توفیق ہو جائے۔ وہ بندہ بابرکت ہے جس سے گناہ ہو گیا اور اس نے پھر توبہ کی توفیق بھی پا لی اور اس کو توبہ کا موقع مل گیا اور توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا۔ میرے بھائیوں، کتنے گناہگار ایسے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو باوجود وقت ہونے کے توبہ کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے نا اس کو توبہ کا موقع نصیب ہوتا ہے تفصیلی، اور بندہ توبہ کر کے اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے، اعتکاف کے عظیم فوائد، اس کو ایک عظیم فائدہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا، یقینی بات ہے کہ تاک راتوں میں اس کو جاگنے کی توفیق ہو جائے گی۔ باقی بندے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوتے ان کو کبھی موقع ملتا ہے جاگنے، کبھی نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے، اور لیلۃ القدر کسی ایک خاص رات میں ہے نہیں، اور اللہ پاک نے ایک خاص رات متعین نہیں کی۔ اللہ پاک کی طرف سے تو متعین ہوتی ہے، تبھی کہ بندے کو نہیں پتا۔
اب بندے کیوں نہیں بتائی؟ تاکہ بندہ تمام تاکراتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ تو جو بندے اعتکاف میں نہیں بیٹھے ان کو بسا اوقات تمام تاکراتیں جاگنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا اس کو ہے کام ہی کوئی نہیں، اب رات کو ساری رات جاگتا رہے، اللہ پاک کی بات کرتا رہے، صبح کو آرام کرنا چاہیے آرام بھی کر لے۔ جو کام کاج والے لوگ ہیں اگر وہ رات کو جاگتے ہیں دن کو انہوں نے کام کرنا، ان کو آرام کا ٹائم نہیں ملتا، اس لیے بسا اوقات ساری رات جاگنے کا دھیان نہیں جاتا۔ تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کو یہ نعمت نصیب جاتی ہے کہ اس کو لیلۃ القدر نصیب جاتی ہے، اور لیلۃ القدر ایک رات ایسی ہے جس کو ایک رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 82 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے۔ بڑی عظیم بات ہے۔ اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے بیان ہو چکے ہیں، علماء کرام نے، مشائخ نے بہت ساری باتیں کی ہوئی۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں مسجد میں اعتکاف کے لیے آئے، مسجد کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا بڑا مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور میں اس میں عبادت کرنے والا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یہ اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ لیلۃ القدر کب ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان سے یہ اعتکاف شروع فرما دیتے تھے۔ ایسا ہوا ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رمضان میں اعتکاف کیا، پہلا عشرہ جب اعتکاف کر لیا تو فرمایا کہ بھئی دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کرو، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر فرمایا کہ تیسرا عشرہ بھی اعتکاف گئی، تیسرا عشرہ فرمایا کہ جو بھئی پہلے بیٹھے اعتکاف میں تیسرا عشرہ بھی بیٹھے، تیسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، چونکہ اس وقت لیلۃ القدر کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس عشرے میں ہوتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ تو میرے بھائیوں بعد میں جب یہ اطلاع دے دی گئی بدریہ وہی آپ کو کہ بھئی اب لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ تو اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانا اور اس رات کے اندر جا کر اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ تو اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم اور بڑی کریم ہے۔ میرے بھائیوں رمضان مبارک کا مہینہ در حقیقت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ بندے صلح کر کے میرے ساتھ تعلق کو بحال کر لیں۔ اللہ پاک کی ذات نے رمضان کا مہینہ دیا کہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ ایسے کریم ذات ہے، میں نے عرض کیا کہ بنوانے کے لیے نہیں مانگنے کے لیے خود ہی تیار بیٹھی ہے۔ کوئی بندہ توبہ کرے اور میں اسے صلح کر لوں۔ اللہ پاک کی ذات جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا بسا اوقات تو اس کا ذہن اتنا بڑا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہماری خالق ہے، رب تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے، اتنی سخی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے رمضان کا مہینہ بھی عطا کیا وہ جگہ تاکہ بندے صلح کر لیں۔ بس اوقات دو بندوں کی دوستی ٹوٹ جائے تو کوئی بندہ درمیان میں تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ دونوں کو لڑوا رہا ہوتا ہے کہ ان کی سنا نئی بات کرنے لگا۔ تیسرا بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ لڑوا رہا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں سنا نہ ہو، یہ کٹے نہ ہو آپس میں، ان کی دوستی بحالنا۔ تو میرے بھائیوں بندے گناہ کر کر کے اللہ پاک کی دوستی توڑ چکے۔ اب ایک تیسری چیز ایسی ہے جو کہ بندے اور اللہ کے درمیان سنا نہیں ہونے دیتی۔ کون سی؟ شیطان۔ کون ہے؟ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ پاک سے سنا کر کے دوستی بات کر لے۔ تو اللہ پاک کی ذات ایسی رحیم ہے، ایک تو ماننے کے لیے خود تیار بیٹھے، رمضان مبارک کا مہینہ میں دے دیا، توبہ کا موقع دے دیا، اور سرکس شیاطین کو قید کر دیا کہ جڑے بندے دوست سے رکاوٹ رہے ہیں شیطان جو مخلوق سرکس شیاطین یہ رکاوٹ ہے اللہ پاک سے تعلق کے درمیان، دوستی کے درمیان دوستی بحال نہیں ہو دیتے۔ شیطان گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات جس نے سرکش شیطان کو قید کر لیا تاکہ بندوں کے لیے توبہ کرنا آسان ہو جائے اور دوستی کو بحال کرنا آسان ہو جائے۔ کیسی کریم ذات ہے اللہ پاک کی ذات جس نے نہ صرف توبہ کا موقع فراہم کیا بلکہ شیاطین کو قید کر کے ہمارے لیے توبہ کرنا آسان بھی نہ۔ اب دیکھیں
اللہ پاک کی ذات تستے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس میں توبہ کرنا میرے لیے آسان فرما دیا. پھر اور دیکھیں اس میں اللہ پاک کی طرف سے کیسا کرم والا معاملہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر کے راضی ہو جائے اور مجھے بھی راضی کر لے. اللہ پاک نے رمضان مبارک کے اندر نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا. یہ کرم پر کرم ہے, کرم پر کرم ہے. اگر ہم عام دنوں میں نماز پڑھیں اس کا جو ثواب ہے رمضان مبارک میں نوافل کا ثواب اور کے برابر کر دیا, اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا. یہ کرم پر کرم ہے کہ اللہ پاک کی ذات نہ صرف ماننے کا تیار کرتی ہے بلکہ جب گناہ گار بندہ مسجد میں آنا شروع کر دے اللہ پاک اس کو یہ ایک خصوصی پیکج عطا کرتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں کہ بھئی میرے بندے کو توبہ کر کے مسجد میں آ گیا نا, تو نے نئی نماز شروع کر دی ہے, تو لہذا تیرے شوق کو بڑھانے کے لیے میں رمضان مبارک کے اندر عبادت کا ثواب بڑھاتا ہوں. واصل میں اب دیکھو نا یہ موبائل کمپنی ہے, انہوں نے کیا لوگوں کو پریشان کیا 24 گھنٹے. ان کی کوشش ہے کہ بندہ ہر وقت بس انگلی ہلاتا رہے, موبائل میں مارتا ہی رہے. اب جو بندہ نئی سم لیتا ہے یعنی کمپنی والوں سے تعلق جوڑتا ہے نیا نیا, اب اس کو فری منٹ دیتے ہیں, فری ڈیٹا دیتے ہیں. ہاں جی, اتنی دیر کے لیے ڈیٹا فری, اتنے منٹ فری. یہ کیوں ہے کہ یہ ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے نا اس کو استعمال کرے اور ہمارے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو جائے. یہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. اور یہ تو بندوں کی بات ہے نا, اللہ پاک اپنی شان پیکج دیتے ہیں. رمضان مبارک کا پیکج جو اللہ پاک نے دیا نا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی ذات نے اسی لیے دیا. گناہ گار بندہ اگر اس کو نیکی کرنے کی عادت نہیں تھی اور 11 مہینے گناہ کرتا رہا, رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی بات کرنے والا بن جائے اور اس کے لیے تھوڑے عمل کا بھی ثواب زیادہ کر کے بندے کے سامنے دیا. یہ کرم پر کرم ہے میرے بھائیوں. یہ تو نہیں لگتا قدر یہ اللہ پاک نے یہ بھی اسی لیے کہ بندہ رمضان مبارک کے علاوہ گناہ کر کے اپنے گناہ والے کھاتے کو بڑا بڑھا چکا تھا, نیکیاں اس کے پڑھنے میں نہیں تھی. اس رات اللہ پاک نے لیلۃ القدر عطا فرمائی اور اس رات میں اللہ پاک نے 82 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اس لیے رکھ دیا کہ بندہ خوش ہو جائے کہ بھائی میں نے کام تھوڑا کیا, مزدوری مجھے زیادہ کی. اب اگر دیکھو نا ایک مل فیکٹری ہے, مل والا فیکٹری والا یہ بات کہہ دے کہ بھئی اس مہینے میں جو بندے اتنے گھنٹے کام کریں گے ان کو اضافی اتنا بونس ملے گا, اتنی اضافی تنخواہ ملے گی. لوگ بھاگ کر کے جو ہے نا کام کو کرتے ہیں, بڑے شوق سے کرتے ہیں, پھر نگا بھی نہیں کرتے, چھٹی بھی نہیں کرتے, بس اوقات دیکھو نا جی چھٹی بھی نہیں کرتے اور ذوق اور شوق ہم ظاہر کرتے ہیں. پھر مزدوری بڑھ گئی, مالک نے مزدوری بڑھا دی ہے. میرے بھائیوں نمازیں مسجد کے اندر, اعتکاف مسجد کے اندر, ہاں جی, اور نوافل مسجد کے اندر, اور قرآن پاک کی تلاوت مسجد کے اندر. اللہ پاک چاہتے ہیں بندے آ کے کریں, اس لیے اللہ پاک نے ثواب بڑھا دیا. لیلۃ القدر بھی عطا کر دی کہ بندے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے نیکیوں والے کھاتے کو کرنے والے ہیں. جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ عظیم نعمت نصیب ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے. اب اللہ پاک کی ذات تک ایسی ہیں کہ جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں نیک اعمال کر رہا ہے, ایسے قدردان ہیں کہ عید کا موقع آتا ہے تو پورے مہینے کی جو مزدوری ہے پوری کی پوری بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک عید کے دن بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. عید کا دن جو ہے, عید کا دن یہ انعام ملنے کا دن ہے. عید کا دن کون سا ہے؟ انعام کس کو ملتا ہے؟ جس نے محنت کی. جس بندے نے کوئی کام کیا ہی نہیں, کوئی محنت کی نہیں, اس کو کیا انعام ملنا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے, عید ایک دن آتی ہے اور اس کی تیاری پورا مہینہ ہو رہی ہوتی ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ پورا مہینہ رہتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. رمضان کیوں ہے؟ اب عید آئی نہیں, جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ تو عید کی
کی بڑی فکر ہوتی ہے، عید آ رہی ہے، فلانے کو عید دے دو، فلانے کو عید دے دو، ہاں جی فلانے کے کپڑے بنا لو، فلانے کی جوتی بنا لو، فلانے جوتی لے آؤ، فلانے کا جو فلان چیز لے، پورا مہینہ رمضان المبارک کا جو عبادات کے لیے، جو روزے کے لیے، جو تراویح کے لیے پورا مہینہ ضائع کر دیتا ہے عید کی تیاری میں۔ میرے بھائیو، جس بندے نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، جس بندے نے تراویح پڑھی نہیں ہے، جس بندے نے اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کیا نہیں ہے، مجھے آپ بتائیں عید کے دن اس کو ملنے والا کیا ہے؟ اور وہ عید کی خوشی اس کی کیسی خوشی ہے؟ اس کو تو عید کی خوشی ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کو انعام ملنے والا نہیں ہے۔ اور رمضان مبارک کا پورا مہینہ عید کی تیاری میں لگا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کی ذات اقدس کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک عید کے دن جب لوگ عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں، باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں جمع ہیں؟ اس سے کہتے ہیں اللہ پورا مہینہ انہوں نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ مغفرت چاہتے ہیں۔ اچھا اگر یہ مجھ سے مغفرت چاہتے ہیں تو تم لوگ گواہ رہو، میں نے ان سب لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ عید پڑھ کے جب عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں سے ان کو اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ایک دن کا بچہ، اس کے نامہ اعمال میں کیا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کی مزدوری دیتے ہیں، بندے کو محنت کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس بندے رمضان کے مہینے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، جس بندے رمضان کی تراویح پڑھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی رمضان آیا، وہ مسجد میں آئے ہی، وہ کوئی مسجد کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا، اب وہ عید کے دن اگر پورا مہینہ عید کی تیاری کرتا نا، عید کے دن اگر 10,000 کا جوڑا پہن کر بھی عیدگاہ میں آئے، وہ اللہ پاک کی نظر میں مردود ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آیا بھی مردود تھا، گیا بھی مردود ہے، لیکن میرا وہ بھائی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے روزے رکھے، اس نے تلاوت کی، اس نے اعتکاف کیا، اس نے ذکر اذکار کیا، اب وہ عیدگاہ میں آیا، چاہے پرانے کپڑے دھو کے پا کے آیا، جب وہ عیدگاہ میں آیا پرانے کپڑے دھو کے پہن کے آ گیا، اس نے رمضان کے مقصد کو پا لیا۔ اب یہ بندہ عیدگاہ سے جب لوٹ رہا ہے، اپنے مقصد کو پا کے لوٹ رہا ہے، اس کی عید اس کے لیے مبارک ہے۔ لیکن اس شخص کی عید جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا نہیں، تراویح ادا کی نہیں، اس کی عید بھی مبارک ہے، اس پہ رمضان ہی مبارک ہے۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو سمجھائیں۔ آج عموماً بس وقت ایسے ہوتا ہے ہمارے کہ بعض لوگ اپنے نماز روزے کی فکر کرتے ہیں، اپنی بیوی کا روزہ، اپنی بہن کا روزہ، اپنی بیٹی کا روزہ، اپنی ماں کا روزہ، اپنی والد کا روزہ، اپنے بھائی کا روزہ، اپنے بیٹے کا روزہ، اپنے خامند کا روزہ، اس کی نماز اس کی فکر نہیں کرتے۔ میرے بھائی جو بندہ خود عبادات میں لگا ہوا ہے، گھر کا سربراہ ہے، اور اپنے گھر والوں کو عبادت میں نماز کے لیے نہیں کہتا، روزے کے لیے نہیں کہتا، اگر وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اور لمبی نمازیں پڑھتا ہے، میرے بھائیو اس نے ایک کام تو کیا جو کرنے کا تھا، لیکن دوسری ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اللہ پاک کے ہاں قیامت کے دن گزروں کی ایسے سے کھڑا ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ایک تو خود اقیموا الصلاۃ، مسائل نماز پڑھو، دوسرا حکم ہے گھر کے سربراہ کو کہ بھائی خود نماز پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور ان سے اس چیز کی پابندی کرواؤ۔ اب جو گھر کا سربراہ خود بھی نماز پڑھتا ہے، گھر والوں سے بھی پابندی کرواتا ہے، خود بھی روزہ رکھتا ہے، گھر والوں سے بھی رکھواتا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ لیکن جو بندہ خود چھپ کے نمازیں پڑھتا ہے، کہتا اولاد پڑھتی ہے پڑھے، نہیں پڑھتی نہ پڑھے، اولاد روزہ رکھتی ہے رکھے، نہیں رکھتی نہ رکھے، اللہ پاک کے ہاں مجرم کے حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، اپنے متعلق پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں ایک
عورت 4 بندوں کو دوزخ میں لے کے جائے. کتنے بندوں کو؟ 4. جب اس سے پوچھو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی, روزہ کیوں نہیں رکھتی تھی, نیک اعمال پہ کیوں نہیں آئی, کہ جی اللہ مجھے, میں تو گھر میں رہنے والی خاتون تھی, لہذا میں دنیا میں آئی سب سے پہلے بیٹی تھی, میرے باپ کی ذمہ داری تھی میری تربیت کرتا اور مجھے کچھ دین بتاتا, مجھے اس نے بتایا یا اللہ اس کو کرو, یا اللہ میں بہن تھی, میرے بھائی تھے خود نمازیں پڑھتے تھے, مسجد میں جاتا, لیکن مجھے کبھی نماز کا کہا ہی نہیں تھا, خود روزے رکھتے تھے, مجھے ترغیب نہیں تھی کہ روزہ رکھنے کا کام میں رکھے نہیں, یا اللہ میرے بھائی کو پکڑ, یا اللہ میری شادی ہوئی, میرا خاوند تھا, خود نمازیں پڑھتا تھا, خود روزے رکھتا تھا, لیکن مجھے کبھی اس نے ترغیب کے ساتھ, شوق کے ساتھ, کبھی نظر کے ساتھ, کبھی زبردستی یا کبھی جو ہے دھمکی دے, کوئی معاملہ کرتا مجھے کبھی ترغیب دی نہیں, یا اللہ میرے خاوند کو, یا اللہ میں ماں بنی, میرا بیٹا تھا وہ خود جاتا تھا نمازیں پڑھنے کے لیے, خود روزے رکھتا تھا, لیکن مجھے اس نے کہا ہی نہیں یا اللہ میرے باپ کو پکڑیے, یا اللہ میرے بھائی کو پکڑیے, یا اللہ میرے خاوند کو پکڑیے, یا اللہ میرے بیٹے کی پکڑ کیجیے. ان لوگوں سے ذمہ داری تھی کہ مجھے دین بتاتے اور میرے دل میں یہ اعمال کی اہمیت پیدا کرتے, انہوں نے مجھے یہ کام نہیں بتایا, یا اللہ اس لیے پہلے ان کو تو اپنے بیٹے کی بات کریں. میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں آباد رہتی ہیں, اور جب رمضان مبارک کا مہینہ جاتا ہے تو مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں. کوئی چند نمازی رہتے جو پہلے تھے, جو ساتھی اعتکاف پہ بیٹھے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے بڑی عظیم نعمت, بڑی عظیم سعادت ان کو ملی ہے. میرے بھائیوں یہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو, اور ہو سکتا ہے زندگی کا آخری اعتکاف ہو. ہمارے عزیزوں, ہمارے رشتہ داروں, ہمارے محلے والوں میں, دوستوں میں کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے, لیکن اس رمضان میں نہیں. جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں جو اگلے رمضان میں نہ ہوں. اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھ لیں. اگر یہ مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے اور اس میں نیک اعمال کی توفیق ہمیں مل گئی ہے, اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی جان ماریں, اپنی کہہ لیں کہ صحت کی, اپنی جان کی ساری صلاحیتوں کو اس پر خرچ کریں تاکہ وہ انعامات مرتب ہوں جو کس کو ملے. اعتکاف پہ دوست بیٹھتے ہیں, بس اوقات اعتکاف کی روح کو نہیں سمجھتے, بیٹھے اعتکاف پہ ہوتے ہیں لیکن نبھا رہے ہوتے ہیں دوستیاں اور یاریاں. وہ دوست 5-7 آپس میں مل گئے, چلو جی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اب اعتکاف میں بیٹھ گئے, 5-7 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں, ہر وقت بیٹھے گپے مار رہے ہیں, ہر وقت بیٹھے لطیفے سنا رہے ہیں, ہر وقت بیٹھے ہی ہو ہا کر رہے ہیں, مسجد میں تقدس کو پمان کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں اعتکاف کیا, اعتکاف کا مقصد کیا, اعتکاف کی روح کیا ہے. میرے بھائیوں اعتکاف کا معنی ہے ایک جگہ جم کے بیٹھنا, ایک جگہ جم کے, وہ جگہ نہ ذرا, اعتکاف کا معنی ایک جگہ جم کے بیٹھنا. جو بندہ اعتکاف کرتا ہے لیکن مسجد میں اعتکاف کرنے کے باوجود وہ کبھی یہاں جا رہا ہے, کبھی اس کے پاس جا رہا ہے, کبھی اس کے پاس اٹھ کے جا رہا ہے, تو اس کو اس نے اعتکاف کی روح کو نہیں سمجھا. میرے بھائیوں اعتکاف کا معنی ایک جگہ جم کے بیٹھنا. یہ جو اعتکاف کی حالت میں پردہ لگاتے ہیں نا, پردہ لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اس حد کے اندر رہنا ہے, میں نے بغیر ضرورت کے اس حد سے باہر نہیں نکلنا. اور پردے کا مقصد ہے تنہائی, کہ بھائی 10 دن میں ہوں اور میرا اللہ ہو, بندہ ہو اور خدا ہو, اور اللہ پاک سے ناظر نیاز ہو. یہ اعتکاف کا مقصد ہے. جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا لیکن اس کو یکسوئی اللہ پاک سے نصیب نہ ہوئی, جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا اس کو اللہ پاک سے تنہائی نصیب نہ ہوئی, میرے بھائیو اس نے اعتکاف کے مقصد کو نہیں پایا. اگر ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اللہ پاک کی ذات کی اقدس نے ہمارے پتہ نہیں کتنے نیک اعمال کو قبول فرمایا اور ہمیں اس اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے عمل میں توفیق عطا فرما دی کہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اعتکاف کے مقصد کو ضرور سمجھے میرے بھائیوں. میں عرض کر رہا تھا اعتکاف پہ بیٹھنے کے بڑے فوائد ہیں, لیکن یہ فوائد تب حاصل ہوں گے جب ہم اعتکاف کو اعتکاف کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے. اگر ہم اعتکاف کے وقت کو اس کے اصولوں کے مطابق نہ گزاریں گے, یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے. اعتکاف میں اگر کہ آپ کے جاننے والا دوست ہے, مسجد میں
اعتکاف میں بیٹھے ہیں حتی الامکان کوشش کریں اس سے دوری اختیار کریں، اس سے دوری اختیار کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، اپنا وقت تنہائی میں اللہ پاک کو دیں۔ دوستوں کو وقت دینے کے لیے 11 مہینے باقی ہیں، یہ رمضان اور یہ اعتکاف کا موقع یہ اللہ پاک کو دینے کا وقت ہے۔ اگر ہم دوستوں کو دیتے رہیں گے بڑا نقصان ہوگا۔ بڑا بسا اوقات ایک دوست اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کی ملاقاتیں بڑی آ رہی ہیں، ہاں جی چاچا آ گیا، تایا آ گیا، ماما آ گیا، دوست آ گیا، ملیا آ گیا، گرام منڈا اعتکاف میں مل کے ہاں جی آپ بیٹھ رہے ہیں رسائی ساری رات سے گپے مار رہے ہیں، کیا یہ کون سا اعتکاف ہے میرے بھائی؟ کسی دوست سے عزیز رشتہ دار سے ضرورت کی بات کرنا منع نہیں ہے، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر مسجد میں دوسرے دوست اعتکاف والا جا کے اس کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بقدر ضرورت اور بقدر مجبوری، اگر کوئی مجبوری نہیں کوئی ضرورت نہیں تو میرے بھائی تنہائی میں اپنا وقت گزاریں اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ تعالی وہ برکات نصیب ہوں گی جو کہ واقعی اعتکاف کرنے والوں کو نصیب ہوں گی۔ اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کو جہاں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ 10 دن میں اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میری بڑی دیر سے حسرت تھی کہ ہم بھی اپنے ادارے میں اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کریں، تو جب مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ یہاں اجتماعی اعتکاف اور دوست ماشاءاللہ بیٹھے ہیں جہاں ان کے لیے سارا ڈسپلن نظام ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں سحری بھی موجود ہے، افطاری بھی ماشاءاللہ موجود ہے، مشقت نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، اب بیانات بھی ہو رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنی نصیحتیں کر رہے ہیں، مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں، کورس بھی ہو رہا ہے، یہ اعتکاف کے فوائد میں بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہم 10 دن اعتکاف میں بیٹھے یہاں ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع مل گیا تو میرے بھائی اس کو غنیمت سمجھیں۔ جس کو نماز نہیں آتی نماز یاد کر لے، جس کو کلمہ نہیں آتے یاد کر لے، جس کو بنیادی پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں آتے وہ مسائل کو یاد کر لے، اور اپنے استادوں سے جہاں الحمدللہ اساتذہ موجود ہیں، ماحول موجود ہے، جہاں الحمدللہ ماحول بنا ہوا ہے، اجتماعی ماحول کے اندر سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی پھر اس طرح کا موقع ہمیں نصیب نہ ہو، یہ اگر 10 دن ہمیں نصیب ہو گئے ہیں تو ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اساتذہ سے مسائل سیکھ لے۔ اگر ایک وقت ڈسپلن کا کورس کا ہے، درسکار کا ہے، بیان کا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل مسائل ایسے ہیں جو آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو استاد جب مسئلہ میں ہے تو خود تو کر لیں، ساتھی میں تھوڑا ٹائم دے دیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی ایسا استاد نہیں ہوگا جو کہے گا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تنہائی میں ان کو پکڑ لیں اور ان کو چیزیں سنا لیں۔ میرے بھائیو اگر یہاں 10 دن میں ہمیں طہارت کے بنیادی مسائل کا علم ہو جائے اور نماز کے بنیادی مسائل کا علم ہو جائے، نماز کی عملی مشق ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 دن ہماری قیمتی بن گئے۔ پوری زندگی ہمیں جو ہے باقی کے مسائل کا عمل ہونے کے بعد علم ہونے کے بعد عمل کرنے کی توفیق مل جائے گی اور سنت کے مطابق صحیح نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین دن بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ پوری زندگی ان 10 دنوں کو یاد کریں گے کہ واقعی مجھے موقع ملا تھا اور میں نے کچھ چیزیں سیکھی تھی اور الحمدللہ مجھے اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اعتکاف والوں کو جہاں اور فوائد عظیم حاصل ہوتے ہیں، فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں سیکھنے اور سکھانے کا موقع مل جاتا ہے، یہ ایک عظیم سعادت ہے اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ حاصل کریں۔ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے یہ اللہ پاک نے بہت رمضان اور یہاں کے اعتکاف والوں میں اعتکاف کا فائدہ اور عظیم حاصل ہوتا ہے، اجتماعی طور پر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس وقت ایک مسئلہ ہے، 2 مسئلے ہیں، 4 مسئلے ہیں جو مجھے پتہ نہیں ہے اور میں کسی سے پوچھنا چاہتا ہوں عالم دین سے، مجھے ہچکچاہٹ ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، ہاں جی، اور پوچھ نہیں پا رہا، تو یہاں پر اجتماعی ماحول اور بغیر پوچھے بتائے جا رہے ہیں، بغیر پوچھے بتائے جا رہے ہیں، اس کو غنیمت سمجھ لیں کہ بھائی دیکھو مجھے پوچھنا نہیں پڑا، مجھے الحمدللہ اس میں سے علم ہو گیا۔
اس مسئلے کا علم ہو گیا تو یہ ماحول خاص دنوں کے لیے بنا ہے، یہ عظیم نسبت ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان ہے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کے فوائد میں بیان کر رہا تھا، اعتکاف کے فوائد میں ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ رب العزت اب کے محبوب ہو گئے ہیں اعتکاف میں آنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ توبہ کی توفیق ہو گئی ہے، کیوں زیادہ اذکار کی توفیق ہو گئی ہے، کیوں زیادہ تلاوت کی توفیق ہو گئی ہے۔ اس جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جو بندے اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں نا، سب لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب لوگ ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیٹھا ہے محلے میں ہے، نماز پڑھنے کے لیے اچھا فلانا کہاں بیٹھا ہے، اس سے سلام لینا سعادت سمجھتا ہے اور اس سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے کہ جی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرنا، میری فلاں مشکل ہے، ہاں جی، اور سلام کرتا ہے اور اپنا خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ اعزاز ہے۔ اب جب اعتکاف کے دن ختم ہوں گے، مزید رشتہ دار آئیں گے، ہمارا فلاں رشتہ دار اعتکاف میں بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، دوست بیٹھا ہے، ہاں جی، بانجا بیٹھا ہے، بھتیجا بیٹھا ہے، ابو بیٹھا ہے، چاچا بیٹھا ہے، وہ جب اعتکاف ختم ہوگا بطور اعزاز کے آپ کو لینے کے لیے آئیں گے، جو پنجاب کے اعتکاف اٹھانا ہے۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے عزتیں ہیں جو اعتکاف والے کو ملتی ہیں۔ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کے فوائد ایک عظیم وعدہ ہے میرے بھائیوں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اگر 10 دن جہاں گناہوں سے بچیں، رمضان اعتکاف در میں عرض کیا یہ تقوی کی پریکٹس ہے۔ یہ آئے اس لیے کہ بندہ متقی بن جائے، بندہ پرہیزگار بن جائے، توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست بننے کے لیے ضروری ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ جس طرح کہ اللہ کو فرمایا ان اولیاء هم المتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہی ہے جو کہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جب ہم رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، تراویح ادا کریں گے اور اب اعتکاف کی توفیق بھی ہو گئی اور نیک اعمال کی توفیق ہو گئی، نتیجتاً اللہ پاک کے دوست بن گئے ہیں اور تقوی حاصل ہو گیا ہے۔ اور جب تقوی حاصل ہو جائے، اللہ پاک بڑی بڑی مشکلات آسان فرماتا ہے۔ آج بندے ہم سے بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں مشکل ہے، اچھے سے وظیفہ بتا دیں، اس مشکل سے نکلے۔ میرے بھائیوں، مشکلات سے نکلنے کا بہترین وظیفہ تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی پرہیزگاری جانتے ہیں؟ تقوی پرہیزگاری کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، ان کاموں میں لگ جانا جن سے اللہ پاک ناراض ہے۔ یہ تقوی، بچ کے چلنا، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیک اعمال والی زندگی کی طرف آ جانا، یہ تقوی ہے۔ جب تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا وظیفہ تقوی ہے، پھر بڑی سے بڑی مشکلات آ جاتی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خدا خوف اس کے دل میں ہے، اللہ پاک مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ مشکل ہے، پریشانی آ گئی ہے، بندہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہو، وہی سب سے بڑا وظیفہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ فرمایا جو بندہ متقی بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں رہتا ہے، اللہ پاک مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ یہ تقوی کا انعام ہے میرے بھائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں آ گیا، پرہیزگاری اس میں پیدا ہو گئی، فرمایا اللہ پاک اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کی مشکلات سے نکلنے کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں۔ آج بڑے بڑے وظیفے پوچھتے ہیں نا، فلاں مشکل فلاں مشکل، میرے بھائیو تقوی کا حاصل ہو جانا، پرہیزگاری کا حاصل ہو جانا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے میں لگ جائیں، اس کام میں لگ جائیں، پھر ساری کی ساری مشکلات انشاءاللہ صاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ تقوی اختیار کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کب چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا دوست بن گیا، اب اللہ پاک ایسا ہے، مشکل ایسا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، ہم متقی بن گئے۔ رمضان مبارک کا مہینہ توبہ کی مناتی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ سے دوستی کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے اللہ پاک سے تعلق بحال ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، رمضان مبارک کا مہینہ آیا،
تقویٰ اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور الحمدللہ پرہیزگاری اختیار ہو جاتی ہے. یہ مجھے رکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عام دنوں کے اندر بندہ گناہ کی طرف دھیان جائے تو بندہ عمل اس کو پر گزرتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بندہ گناہ کی طرف دھیان جائے تو لگنا نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا. تو یہ صورتحال حاصل ہوتی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں ایک مہینہ پریکٹس کر لیا نا گناہوں سے بچنے کی، باقی 11 مہینے بھی گناہوں سے اس طرح بچنا. اصل میں یہ پوری زندگی صرف رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچنے کا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی ہے. اللہ پاک نے رمضان مبارک کا مہینہ بھی اس لیے دیا ہے کہ ہم پورا سال گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. یہ ہے کہ ایک ماحول فراہم کرتا ہے اجتماعی طور پر گناہوں سے بچنے کا. سرکش شیاطین قید رہتے ہیں، اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ پاک کی ذات صلح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں بندے سے. اجتماعی ماحول سے رہتا ہے. بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں گناہوں سے بچتے ہیں اور بس اوقات کتابیں بیٹھے ہوتے ہیں. جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، اب اعتکاف ختم ہوا، اب جو ہے ساری ایک رات کے اندر چاند رات میں اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ سارے مہینے ختم. لوگ سمجھتے ہیں چاند رات گناہ کرنے گئی، شرابیں شروع ہو گئی، ہاں جی، اور طرح طرح کے گناہ شروع ہو گئے. اللہ معاف فرمائے. یہ رمضان مبارک کے مہینے کی جو روحانیت ہے اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں یہ پورا سال روٹین رہے، پوری زندگی روٹین رہے. اب آپ دیکھیں تراویح ہیں، ہم اس طرح بھی پڑھتے ہیں، یہ رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ اس طرح بھی نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ اللہ پاک کی ساتھ جس نے ایک مہینہ ہمیں تراویح دی، اب یہ شوق دلایا ہے کہ رمضان مبارک کے باقی 11 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے والے بن جائیں. اگرچہ تراویح دیکھو نا رمضان مبارک میں ہے، باقی اس کے علاوہ اپنا سنت موقع ہو کر نہیں ہے، نفل حیثیت ہے مجھے پڑھے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو 20 تراویح ہم سے پڑھائی گئی ہیں، اور یہ اصل میں باقی 11 مہینے زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کا شوق رہا مسئلہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے یہاں نفل پڑھنے والا بن جائے. میرے بھائیو، جو فرض ہوتا ہے اس کو ادا کرنا تو فرض ہوتا ہے، فرض تو فرض ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں بندہ نوافل کو ادا کرنے والا بن جائے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے اور ہمارے لیے غنیمت ہے. پتہ نہیں آئندہ سالوں میں ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو کہ نہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس 2 ماہ پہلے ہی رمضان مبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور دعائیں فرمایا کرتے تھے، بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دیجئے. اللہ پاک نے ہم کو کرم فرمایا، احسان فرمایا، زندگی میں ایک مرتبہ بھی رمضان کا مہینہ دے دیا. جتنے نیک اعمال کر سکتے ہیں میرے بھائیوں کر لیں انشاءاللہ تعالی. یہ 10 دن جو اعتکاف والوں کے ہیں اور اس کا پورا مہینہ جو رمضان کا ہے، یہ ایسا قیمتی بن جائے کہ زندگی کے یادگار دن بن جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام اعمال کی اور حسن خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.